नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज दो बड़ी सियासी खबरें हैं। एक तो ये कि सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक मजबूत और तवाना जमात के तौर पर उभर कर सामने आई है और उसने पूरे सिंध के अंदर तकरीबन अक्सरियत हासिल की है और कराची भी उसकी फतह पर मुंतज हो रहा है। सूरत हाल ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात कही है कि इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है। अली ज़ैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है इसमें बराह रास्त मुलव्विस है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती रही है कि ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये एक दफ़ा इलेक्शन तो करवाएं फिर इन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन होने के बाद ये बात सामने आई कि सिंध जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे अभी भी खड़ा है। मुत्तहिदा ने इस इंतखाबात का बाइकॉट किया है और क्या वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनको बाइकॉट नहीं करना चाहिए था, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था, या जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि शायद उनको ये अंदाज़ा था कि वो इंतखाबात के अंदर कराची में अपना मेयर नहीं ला पाएंगे और फिर जिस तरीके से वो इकट्ठे हो रहे हैं पहले अपने तंजीमी मामलात को मुकम्मल करें और फिर आगे बढ़ें, या वाकई हल्का बंदियों पर उनका एतराज़ जो है वो इतना ठोस और मजबूत है कि उसकी बिना पर उन्होंने इलेक्शन का जो है वो बाइकॉट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन जो बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज हैं उसके ऊपर वो यकीनन खुश हैं, लेकिन क्या ये बैरोमीटर हो सकता है आइंदा के आम इंतखाबात के हवाले से? क्योंकि ज़ाहिर है निचली सतह के ऊपर जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं वो एक बड़ा अहम रोल भी अदा करते हैं तंजीमी मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया दे दिया है। उनका कहना है कि निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली में वापस आ सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर उन्होंने असम्बली में वापस आना है तो फिर उन्हें इस्तीफ़े वापस लेने होंगे और जाहिर है कि हम उनका खैर मकदम करेंगे और हम चाहते हैं कि वो असम्बली के अंदर आएँ और सियासत करें। इमरान खान साहब जो हैं, क्या उनको लग रहा है कि जो वो सोच रहे हैं कि मार्च और अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे वो मुमकिन है? और इस कौमी असम्बली के अंदर उनकी जो मनसूबाबंदी है तहरीक एतमाद के हवाले से कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान लें, क्या वो उसको बढ़ाएंगे या फिर ये कि असम्बली में वापसी की जो बात कर रहे हैं उस पे वो कायम होंगे और वो ये चाहते हैं कि निगरान सेटअप का मामला जो है वो हुकूमत और राजा रियाज पर ना छोड़ा जाए। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब, मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सरवर बारी साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पतन के। निसार खोड़ो साहब, ये फरमाइएगा कि सिंध के दूसरे मरहले के जो इंतखाबात हैं, आप लोगों का इतराना बनता है कि सिंध में जो नताइज सामने आए हैं और कराची की जो सिचुएशन है, लेकिन आज अली ज़ैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात कही है कि इन इंतखाबात में धांधली हुई है और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस हैं और उन्होंने उनके बारे में जो कलमात कहे वो अपनी जगह, लेकिन बेसिक इंदिया जो था वो यही था। देखिए, मुझे अफसोस है कि ऐसी बातें की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने बारहा लिखा कि भाई पोस्टपोन करो, ये करो, वो करो, लेकिन उन्होंने अपनी फैसला दे दिया कि नहीं बस अब होने हैं इलेक्शन तो हो जाए। अब उसके बाद फिर इलेक्शन कमिश्नर को इन्वॉल्व किया जाए धांधली में, ये अजीब सी बात है। ये जाहिर है वोट देती है अवाम, वोट काउंट होते हैं एजेंट्स के सामने। एजेंट के सामने उनको लिखी जाती है, पर्ची दी जाती है कि ये इतने वोट आपके पड़े। वो कंपाइल होते हैं डीआरओ के पास, जो सरकारी अफसरान होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने उनको रखा। जज को भी रख सकते थे, सरकारी अफसरों को भी रखा,
یہ ہوتا رہتا ہے. لوکل باڈی الیکشن میں اکثر سرکاری افسران ہی ہوتے ہیں جو ڈی آر او بنتے ہیں, ڈسٹرکٹ مطلب ڈی سی صاحبان ہوتے ہیں. وہاں سے کنسالیڈیشن ہو رہی ہے اور وہاں سے رزلٹ آ رہے ہیں. الزام ہے کہ جی لو ٹرن آؤٹ ہوا. ٹھیک ہے, لو ٹرن آؤٹ ہوا, لیکن ابھی تک رزلٹ کمپائل پورے ہوئے نہیں ہیں, تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ کتنا پرسنٹیج رہا ٹرن آؤٹ. رہی بات کہ جیتنے کی, تو آپ کو بھی پتا ہے کہ 2015 میں الیکشنز ہوئے تھے اور ہم حیدرآباد اور کراچی کو چھوڑ کر سارے اضلاع میں سویپ کیا تھا, اور اس دفعہ بھی ہم نے اسی طرح سے سویپ کیا. حیدرآباد ہمارے لیے سرپرائز بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ سرپرائز ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے ہوا ہو. کراچی ایم کیو ایم کا بائیکاٹ بھی تھا, لیکن دوسری جماعتیں بھی ساری کیمپین چلا رہی تھی. اب کیمپین اگر چلا رہی تھی اور اگر پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ آتی ہے, تو اس میں الیکشن کمشنر کا کیا گناہ ہے؟ ڈی آر او نے کمپائل کیا اور انہوں نے رزلٹ اناؤنس کیے. اب اس میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ابھی جو شکایت کر رہے ہیں کہ جی اتنی دیر سے رزلٹ آ رہے ہیں, دیر سے رزلٹ آ رہے ہیں, جنرل مشرف کے زمانے میں 2001 میں لوکل باڈی کے الیکشن ہوئے تھے اور سارے سندھ کے نتائج آ چکے تھے. کراچی کے نتائج 10 دن کے بعد ملے تھے, 10 دن کے بعد ملے تھے. مجھے نثار کھوڑا صاحب آج ذرا ٹائم محدود ہے, مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے. علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جو پاکستان تحریک انصاف سندھ کا موقف ہے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ سندھ میں یا کراچی کی سطح پر آپ کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ کمزور ہے, اور اس کا اعتراف آپ کے چیئرمین عمران خان نے بھی کیا ہے کہ ہمارا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ کمزور ہے. تو بجائے اس کے کہ اس طرف دیکھا جاتا, یہ کہنا کہ انتخابات جو ہیں وہ ان میں دھاندلی ہوئی ہے, جو آپ جیتتے ہیں اس میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, جو آپ ہارتے ہیں اس میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. بہت شکریہ ندیم بھائی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. دیکھیں ندیم بھائی, 2-3 ایشوز ہیں. پہلا ایشو جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو شواہد آئے ہیں جو ویڈیو کلپس کی صورت میں موجود ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہے, سب نے اس کو دیکھا ہوگا کہ جو وہاں دھاندلی کی گئی. تو ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ الیکشن کا ماحول بنا کہ پوسٹ پون ہو رہا تھا, پھر سندھ حکومت تیار نہیں تھی, پھر ایم کیو ایم کا بائیکاٹ آیا, اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ الیکشن والا ماحول ہی بن سکا. آج سے کچھ 3.5 مہینے پہلے یہ تھا, ہم آئے تھے, میں تھا, باقی ہماری لیڈرشپ, ہم کراچی تھے, بڑی اچھی کیمپین سٹارٹ ہوئی. اس وقت جو ہے وہ الیکشن نہ ہو سکا, جو بھی ریزن ہے, کھوڑو صاحب کی جماعت نہیں کرنا چاہتی تھی, آپ جو بھی فار وٹ ایور ریزن. اب جو صورتحال ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ ایسے ماحول میں ہمارا, دیکھیں الیکشن کیمپین کا پراپر جو ہے اس طرح سے موقع تو مل نہیں سکا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا میں اس بات کو بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی تنظیمی اسٹرکچر کو وہاں مضبوط کرنا ہوگا, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ملی ہیں جس کی وجہ سے وہ نتائج نہیں مل سکے جو ملنے چاہیے تھے. علی محمد خان صاحب میں آتا ہوں. ریحان ہاشمی صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ نے انتخابات میں حصہ نہ لے کر ٹھیک نہیں کیا؟ اگر وہ حصہ لیتے تو ان کو ان کا شیئر مل جاتا, یا آپ کو یہ خوف تھا کہ اکٹھے ہونے کے باوجود آپ وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جس کا آپ دعویٰ کرتے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا فرام دا ڈے فرسٹ شدید ترین تحفظات کا ایم کیو ایم اظہار کرتی رہی ہے, اور اسی اظہار کے نتیجے میں ایم کیو ایم نے جو مختلف ویلڈ پوائنٹ, جو قانونی نکات, آئینی نکات جو سارے, اس میں سر فہرست ڈی لمیٹیشن کا بھی معاملہ تھا. باوجود اس کے کہ لوکل گورنمنٹ کی پاورمنٹ کے حوالے سے بے اختیار میئر کو با اختیار بنانے اور لوکل باڈیز کی ڈیولیوشن آف پاور کے حوالے سے ہماری سندھ گورنمنٹ کے ساتھ درجنوں نیگوسیشنز, ڈائیلاگ چل رہے تھے اور چل رہے ہیں ابھی بھی. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے. ڈیلیمیٹیشن ہوا یہ ہے بنیادی طور پر, جو آپ کے بھی علم میں ہے, کہ کہیں پر آبادی کو کاٹ دیا گیا, کہیں پر 1 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی ہے تو کہیں پر 10-20 ہزار نفوس پر آبادی مشتمل ہے. کہیں پر یونین کونسلز کی تعداد اپنی منمانی سے بڑھا دی گئی, کہیں پر یونین کونسلز کی تعداد کم کر دی گئی, اور اپنے مطلب کے مطابق, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی وائلیشن ہے. یہ الیکشن کمیشن ایک سیپریٹ آٹونومس باڈی کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو کرتا, لیکن ایڈمنسٹریشن کو انگیج کر کے انہوں نے کیا, جس میں ان کی
جو غیر جانبداری تھی وہ متاثر ہو گئی، جس کے اوپر ہم نے اظہار کیا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ الیکشن کمیشن نے جب شیڈول اناؤنس کیا تو آئینی طور پر 22ویں ترمیم کی خلاف ورزی کی، اور کورم نان جوڈس تھا اس وقت ان کا، اور یہ وائلیشن ہے 22ویں آئینی ترمیم کی۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے ہمارے لیے۔ تو ہم نے اپنے خدشات کا واضح طور پہ اعلان کیا اور بتایا، اور اس کے لیے میں ایک اور آرگومنٹ دوں گا آپ کو کہ یوزولی الیکشن کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے 45 to 55%۔ اس الیکشن میں ٹرن آؤٹ جو بتایا جا رہا ہے میڈیا سے جو پتا چل رہا ہے ہمیں، وہ 7.5% ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی تعداد نے جس کو بھی میئر سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی سلیکٹ ہو کر آئے گا، تو کیا وہ عوام کی، کراچی اربن ایریاز کی صحیح نمائندگی کرے گا، یا اس کو یہ کہا جائے گا کہ وہ صحیح نمائندگی کر رہا ہے؟ اور ایسے بے اختیاری کے عالم میں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایسے بے اختیار 2013 کے قانون کے مطابق الیکشن لڑنے کے وہ ہوں گے۔ میں ریحان ہاشمی صاحب آتا ہوں، مجھے چونکہ بریک کی طرف بڑھنا ہے۔ سرور باری صاحب یہ فرمائیے گا ذرا کوئکلی، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ ان انتخابات کے بارے میں آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیے جی، انتخابات جو حیدرآباد اور باقی اضلاع میں اور ڈویژن میں ہوئے ہیں اور کراچی میں ہوئے ہیں، اگر میں ان کا موازنہ کرتے ہوئے کسی نتیجے پہ پہنچوں تو مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے انتخابات نہیں ہیں۔ وہ پاکستان کے اپنا جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہے اور جو دنیا میں بیسٹ پریکٹسز ہے اس کے اوپر اس کو پرکھا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 7% نہیں ہے تو 15% بھی ووٹرز ٹرن آؤٹ نہیں ہے، یعنی کہ 85% کے لگ بھگ کراچی کے شہریوں نے اپنا ووٹ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پورا پروسیس جو ہے وہ فری اور فیئر نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹاؤن ایسا ہے جہاں پر جو یونین یوسی جس کو کہتے ہیں وہ تقریباً 40,000 کے اوپر ہے اور کسی جگہ پر وہ 20,000 کے اوپر ہے۔ تو یہ پاکستان کے جو ڈی لیمیٹیشن کا قانون ہے جس میں 10% پلس اور مائنس سے زیادہ ہو تو الیکشن کمیشن کو اس کی وجہ بتانی پڑتی ہے۔ اور اگر بہت سارے ٹاؤنز میں ہم دیکھیں کہ جو یونین کونسل یونین کمیٹی کا سائز ہے وہ ایک جگہ پر آدھا ہے اور دوسری جگہ پر جو ہے آدھے سے بھی کم ہے، تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک جگہ پر جو کرنگی ہے اس میں 14 لاکھ کے اوپر ٹوٹل ووٹرز ہیں اور وہاں پر 37 یونین کمیٹیز ہیں، اور ملیر میں 8 لاکھ کی آبادی پر 30 یونین کمیٹیز ہیں، یعنی کہ اصل میں تو کرنگی میں 53 یونین کمیٹی ہونی چاہیے تھی اگر فارمولا جو الیکشنز ایکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق دیکھتے۔ دوسرا، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اگر خضدار سے انتخابی نتائج جلدی آ جائیں، کوہلو سے نتائج پہلے آ جائیں اور کوئٹہ سے نہ آئیں، اور دیہاتی علاقوں سے کاؤنٹنگ جو ہے وہ نکل آئے، سب میڈیا کو پتہ چل جائے اور کراچی میں نہ آئے، تو پھر ہمیں شک پڑ جاتا ہے۔ میں آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں۔ ناظرین، اب ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے قومی اسمبلی میں واپسی کا اندیا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پلان بنا رہے ہیں، اگر الیکشن کے لیے تاریخ آ جاتی ہے اور نگران سیٹ اپ کے لیے ہم واپس آ سکتے ہیں۔ اب اتحادی حکومت جو ہے اس کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعفے واپس لینے پڑیں گے، اور ظاہر ہے یہ آئیں سیاسی عمل کا حصہ بنے، تو کیا معاملات اس جانب بڑھ رہے ہیں؟ نثار کھوڑو صاحب، عمران خان کا ایک اور بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم قومی اسمبلی کے اندر واپس آنے کا پلان بنا رہے ہیں، نگران سیٹ اپ کو حکومت اور راجہ ریاض پر نہیں چھوڑا جا سکتا، تو یہ استعفے واپس لینے پڑیں گے، اور کیا صورتحال ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات آ رہے ہیں؟ پر انتخابات کرانے سے کسی نے انکار تو کیا نہیں،
हमारा मौक़िफ़ ये है कि असेंबली को टर्म पूरा करने दिया जाता। इमरान खान की ज़िद है कि जी पहले हो। इनकार हमने भी नहीं किया कि जी इलेक्शन कराना नहीं चाहते। तो मुझे नहीं समझ में आया कि सवाल क्या बनता है उनका। सवाल ये है, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें मार्च अप्रैल में इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें, देखने के लिए तो वो पता नहीं जब से ये हुकूमत से निकले हैं तब से उन्होंने कहा था कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा तो इंतखाबात हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च भी गुजर गया। उससे पहले उन्होंने इस्तीफे दिए, वो इस्तीफे भी हो गए। उसके बाद उन्होंने बाई इलेक्शन जीते, फिर भी हो गया, फिर भी इलेक्शन नहीं हुआ। तो ये कहने के लिए तो उनका मौक़िफ़ शुरू दिन से ऐसा है कि जी जल्दी इलेक्शन चाहिए। अगर वो मार्च और अप्रैल के देख रहे हैं तो उनको देखने दें। रही बात के कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर क्या होना चाहिए, हमारा ये मौक़िफ़ कि असेंबली का टर्म पूरा हो गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम कमज़ोर हुकूमत वाकिफ़ हुए हैं तो फिर वो नाकाम हुकूमत साबित हुई थी। उसके खिलाफ लोग निकले, इनके खिलाफ अगर हमारे खिलाफ भी लोग निकले तो वो जो मरहला था जी इस्लामाबाद आने का वो उन्होंने खुद ही पीछे कर दिया। मतलब कि इतने लोग नहीं थे कि जी हम अवामी प्रेशर से इलेक्शन कराने का ऐलान करते। तो इमरान खान साहब को कहने में किसने रोका है? वो तो कहते रहेंगे। बात दरअसल ये है कि 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो, 2 सूबों में बाद में इलेक्शन हो, तो ये इलेक्शन की रिजल्ट पर असरअंदाज होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कहीं ना कहीं एक्ट में कि मुल्क में एक दिन इलेक्शन होना चाहिए कि किसी एक सूबाई की मरकज पे असर ना हो, मरकज वाली इलेक्शन का सूबाई पर असर ना हो। एक ही दिन मौका मिले अवाम को और वो इलेक्शन का हिसाब किताब कर ले। लेकिन अब अगर ये सूरत हाल है कि 2 सूबों में पहले कराएं, 2 सूबों में बाद में कराएं, वफाक में फिर उसके बाद करवाएं, ये खुद इस कमज़ोर सियासी सिस्टम को खुद से इमरान खान साहब कमज़ोर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइएगा, ये तो फिर एक मर्तबा यू टर्न ही लग रहा है कि ये कहा जा रहा है कि हम असेंबली में वापस आने के लिए तैयार हैं। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं कि हमारे इस्तीफ़े कबूल किए जाएं, और दूसरी तरफ आप असेंबली में आने के लिए तैयार हैं कि नहीं, हमने अब निगरान सेटअप के लिए हिस्सा बनना है। ये क्या ये तर्ज अमल है? देखें, इस्तीफों वाली बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन जाहिर है अगर अभी जो निगरान सेटअप की तरफ मुल्क जाता है और इलेक्शन की तरफ जो अभी लग रहा है कि जाने वाला है, तो उसके लिए तो फिर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जो आइन के मुताबिक है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो है वो कुछ मेन फैसले करते हैं केयर टेकर सेटअप के लिए। तो उसमें अब जो वहाँ बैठे हुए हैं राजा रियाज साहब, वो तो अपोजिशन लीडर नहीं है ना, तो ये कुछ चीज़ें निपटाने के लिए आपको शायद आना पड़े। वो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 7-8 महीने के लिए असेंबली में बैठने के लिए आए। उसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं तो कुछ फौरी फैसले करने के लिए और ज़रूरी कानून साजी के लिए, जो हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, आके आप काम निपटा के इलेक्शन की तरफ जाएं ताकि मुल्क आगे बढ़े। और ये जो एक हैजानी कैफियत है, नहीं, इसमें आपने निसार खोड़ो साहब की बात सुनी है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात तो वक्त पे होने चाहिए। ये क्या मजाक हुआ कि 2 सूबों में पहले इलेक्शन करवा दो, 2 में बाद में करवा दो, फिर वफाक का इलेक्शन हो, ना साफपन होगा, ना शफाफियत होगी, ना कुछ और होगा। लेकिन इसीलिए तो इमरान खान साहब कह रहे थे पीडीएम की जमातों को कि आप आएँ और इस एक नुक्ते पे मुज़ाकरात करें कि अर्ली इलेक्शन हमने कब करना है। और मैंने तो मुस्तकिल देखा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी जांच है, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरफ तो काफ़ी रुझान था कि वो अर्ली इलेक्शन के इस इशू को उन्होंने रिजेक्ट अक्सर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि हाँ ये एक ऑप्शन है। नून लीग में अलबत्ता 2 धड़े हैं, एक धड़ा बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं है और दूसरा इस पे बात के लिए तैयार है। इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल अभी नहीं कहा माजी करीब में कि आप हमें इलेक्शन डेट दें। उन्होंने ये कहा पिंडी के लॉन्ग मार्च में कि आप अर्ली इलेक्शन के नुक्ते पे राजी हों, डेट के लिए फिर बैठना पड़ेगा। तो उसको हुकूमत ने पॉजिटिवली नहीं लिया। ये तो एक मुज़ाकरात की दावत हुकूमत को देनी चाहिए थी, ना कि अपोजिशन लीडर का काम है
تو اس پہ اگر ایک ابھی بھی بیٹھک ہو جائے تو ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ علیحدہ علیحدہ الیکشن ہو، لیکن بامر مجبوری ہم نے اپنے ایک اسمبلی جو ہے اس کو کیا ہے۔ جا رہے ہیں، تو میں علی محمد خان صاحب آتا ہوں قوتوں کو بیٹھ جی کے مسائل کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ریحان ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بلدیاتی الیکشنز کا تو آپ نے بائیک آؤٹ کر لیا اس بنیاد کے اوپر کہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ درست نہیں تھیں، اب اگر انتخابات کی طرف معاملات بڑھتے ہیں تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ آن دا گارنٹی آف فیڈرل گورنمنٹ شروع ہوا، اور وہ تمام مطالبات، وہ تمام جدوجہد کے دہائیوں سے کرتے آ رہے تھے ہم، وہ تحریری شکل میں لکھے گئے اور اس پہ دستخط کیے گئے، اور دستخط کے بعد گارنٹورز نے بھی اپنی گارنٹی کی۔ اب ایسی صورتحال میں کہ جبکہ ڈائیلاگ ہمارا چل رہا ہے، ہمارے پاس ڈائیلاگ کے علاوہ، سڑک پہ پروٹیسٹ کرنے کے علاوہ، لیٹیگیشن میں جانے کے علاوہ اور لیجسلیشن کے علاوہ کیا پانچواں کیا رستہ بچتا ہے؟ ہم ان تمام چار کے چار جو جمہوری آئینی رستے ہیں ان کو بیک وقت پیرالل لے کر چل رہے ہیں، اور ہم کسی بھی صورت میں جو حقوق کی منصفانہ تقسیم کے معاملات، لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ کے معاملات، ڈی لیمیٹیشن کے معاملات، ووٹر لسٹ کے اندراج کا معاملہ، پروونشل فائنانس کمیشن کا معاملہ، جس سے ایک بہت بڑی آبادی پاکستان کی حاصل ہو رہی ہے، اربن ایریاز میں رہنے والے کراچی کے لوگ بالخصوص، اس کے حوالے سے وہ مقدمہ مختلف فورم پہ لڑ رہے ہیں۔ میں پر امید تو ہوں ہمارے پاس، کیونکہ یہ تمام چارہ جوئی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پہ جائیں۔ ہم پروٹیسٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، جو ہم سے بھی وعدے وعید ہوئے ہیں وفا کا وقت ہے۔ ان کو چاہیے کہ آگے آنے والے دنوں میں، خاص طور پر یہ ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، یہ ہمارا موقف قائم ہے، اس کو لے کے پرسو کریں گے، ہم اس کو آگے لے کر بھی چلیں گے۔ ہم ٹھیک ہے۔ اب سرور باری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ریحان ہاشمی صاحب کی بات سنی ہے، بلدیاتی انتخابات تو اپنی جگہ پہ، اگر قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات آتے ہیں اور بغیر حلقہ بندیوں کے ہوتے ہیں تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہم انتخابات کروانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں، اکتوبر کی بات۔ جو ووٹرز لسٹیں ہیں وہ بھی انہوں نے اپڈیٹ کر رکھی ہیں، اور ڈی لیمیٹیشن بھی وہ مکمل کر چکے تھے۔ تو اس لیے یہ تو دو وجوہات نہیں ہو سکتی الیکشنز کو مزید آگے لے جانے میں۔ لیکن ہمیں ایک بات پتہ ہے، تقریباً پاکستان میں جو انڈیپینڈنٹ اسکالرز ہیں، جو انڈیپینڈنٹ کالمسٹ ہیں، وہ سب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، چاہے وہ اکانومسٹ ہیں یا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، کہ جو پاکستان کی اکنامک سچویشن اس قدر بری سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے سیاسی جو خلفشار ہے، انتشار ہے، انسرٹنٹی ہے، بے یقینی کی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی میلٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ کوئی دنیا کا ملک آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، آپ کی ایکسپورٹس ختم ہو رہی ہیں، آپ کے پاس دوائیوں کی خام مال لینے کے لیے ایل سیز نہیں کھل رہی۔ تو معاملہ یہ ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کیونکہ انسرٹنٹی ہے، بے یقینی کی کیفیت ہے۔ اور اس میں ٹیکنیکل چیزوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں الیکشن صوبائی اور قومی ایک ہی دفعہ ہوں یا بعد میں ہوں، یہ بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لیے بہترین جو وے فارورڈ ہے وہ فوری الیکشنز ہیں، یا یہ ہے کہ آپ الیکشنز کو ڈیلے کرتے رہیں اور کراچی جیسے انتخابات کرواتے رہیں، اور اس کی وجہ سے مزید جو پولرائزیشن ہے وہ بڑھے گی، ٹینشن بڑھے گی، ٹھیک ہے، اور میں آتا ہوں سرور باری اکانومی صاحب پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقت۔ اب ذرا علی محمد خان صاحب آپ سے میں شروع کر رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ تو یہ ایڈیمنٹ ہے کہ انتخابات جو ہے اپنے وقت پہ ہوں گے، پارلیمان جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی،
سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کراچی سے لے کے اور سندھ کے اینڈ تک اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے تو جواب دے دیا ہے. اب پنجاب کے بارے میں رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے بڑا سرپرائز جو ہے وہ ملے گا. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے حلقے کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے, معاملات کچھ اور ہوتے ہیں, اور آپ جس مقبولیت پر کلیہ کر بیٹھے ہوئے تھے سندھ کے انتخابات میں اس کی صورتحال سامنے آئی ہے کہ نہیں, کام بھی کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پنجاب میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو نون لیگ آپ کو سرپرائز دیتی ہے تو پھر آپ کنٹینر پہ چڑھ دوڑیں گے؟ دیکھیں یہ تو آپ بڑی جو بعید از قیاس اور دور کی بات کر رہے ہیں. ابھی تو ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے. قومی صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ایک علیحدہ ڈائنامکس ہوتی ہیں, بلدیات ایک علیحدہ چیز ہے. بلدیات میں تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو لوکل لیول پہ غمی خوشی میں, اور ہم سب جو ہیں, میں اور یہاں پہ کھوڑو صاحب بھی ہیں, حلقے کی سیاست یہ بھی کرتے ہیں, تو وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے بلدیات. تو قومی اسمبلی کے الیکشن کی طرف ہم بھی جائیں گے, اور ہم کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہیں. عوام کا ہم نے دیکھ لیا ہے, کراچی جیسے شہر سے اور پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت میں ہم نے قومی اسمبلی کا ابھی 1.5 مہینے پہلے ضمنی الیکشن جیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ہوپفل ہیں کہ پاکستان کی عوام رژیم چینج کے خلاف ہیں. پی ڈی ایم کی اس منافقانہ سیاست اور ان کی اس ناکام حکومت اور معاشی تباہی کے خلاف وہ نکلیں گے جو انہوں نے وعدے کیے تھے. پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے, بلاول صاحب بھی آئے مہنگائی مارچ کرنے. اب اپنے خلاف کریں نا مہنگائی مارچ. اب تو قیمتیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں. تو اب بلاول صاحب سے سوال ہے, اور شہباز شریف صاحب سے اور مولانا صاحب سے, کہ اب کیا ارادے ہیں, اب کس کے خلاف آپ احتجاج کریں گے؟ خزانہ تو آدھے سے زیادہ بھی خالی کر گئے. علی محمد خان صاحب میرے پاس چونکہ ٹائم تھوڑا ہے, ایک اگلا سوال لے لیں اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. یہ فرما دیجئے کہ اگر عمران خان صاحب کو مارچ اپریل میں انتخاب نہیں دکھائی دیتا تو آپ اسمبلی میں واپس نہیں آئیں گے کہ پھر بھی آئیں گے؟ ندیم حسین صاحب, یہ اسمبلی اب ایک لولی لنگڑی اسمبلی ہے. یہ اپنی وقت کھو چکی ہے. یہ اپنا شیلف لائف ایکسپائری ڈیٹ کی طرف جا رہی ہے. اس سے کوئی خیر کی اب توقع نہیں ہے. یہاں ایک اکثریتی جماعت کو بین الاقوامی سازش سے باہر کیا گیا. یہاں ایک رژیم چینج کی گئی. یہاں سیاست پہ رات کو شب خون مارا گیا. اور وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کلیم کرتی ہے کہ یہ پاکستان میں آئین بنانے والی جماعت ہے, کم از کم ان لوگوں کو ایک رژیم چینج میں اپنا کندھا نہیں دینا چاہیے تھا. میاں صاحب کی تو پرانی عادت ہے, وہ تو اسی طرح آئے اور جنرل جیلانی صاحب کے کندھوں پہ سوار ہو کے ضیاء صاحب کی آشیرواد سے آگے بیٹھ گئے. تو پیپلز پارٹی نے کم از کم یہ اچھا نہیں کیا پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ کا بھی ایک تاریخ اور ایک کربناک باب ہے. چلے میں آتا ہوں. نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ایک وقت پر ہونے چاہیے. اب پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو گئی, کل خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہونے کا اندیہ ہے, تو 2 صوبے تو آ کے الیکشن کے دھانے پر کھڑے ہو گئے. اب کیا اس کے اثرات آگے بھی بڑھیں گے؟ سندھ اسمبلی, بلوچستان اسمبلی, قومی اسمبلی, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان 2 صوبوں میں انتخابات کرا دیے جائیں؟ تو پھر وہ آپ کا فلسفہ تو پورا نہ ہوا. انہوں نے اچھی طرح سے اعتراف کر دیا ہے کہ وہ صرف ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں, سسٹم کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. 3 مہینے میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ جی 3 مہینے میں پاکستان کو وہ جنت بنا دیں گے. جنت تو ویسے ہے پاکستان, نعمت تو ہے پاکستان, لیکن جو ان کے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں وہ 3 مہینے الیکشن پہلے کرانے سے حل نہیں ہوں گے. یہ ایک انا ہے, یہ ضد ہے, سیاسی سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کا طریقہ ہے. اگر اسی کے روش کی وجہ سے, میں اگر یہ کہوں کہ انہی کی روش کی وجہ سے سندھ میں ان کا صفایا ہوگا تو میں کیا غلط ہوں؟ جب ان کے لوکل باڈی کے الیکشن بھی تو پارٹی بنیادوں پر ہوتے ہیں نا. پی ٹی آئی تھی, پی 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 تھی, جماعت اسلامی تھی, دوسرے ایم کیو ایم تھی, دوسری جماعتیں تھی. اگر میں کہوں کہ ان کے خامخواہ کے ضد نے کراچی کے لوگوں کو جو سمجھدار بھی ہیں ان کا چھٹی کرا دی تو میں کیا غلط ہوں؟ ان کی غلط پالیوں کا نتیجہ پنجاب میں بھی آ سکتا ہے. ہوپ فل ہونا تو ہر ایک کا حق ہے. پی ایم ایل این بھی ہوپ فل ہو سکتی ہے, پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوپ
होकर और सिस्टम को समझते हुए नासमझी का जो काम करेंगे तो वो पाकिस्तान के इस कमजोर सियासी सिस्टम को और ज्यादा कमजोर कर लेंगे। नहीं निसार खोड़ो साहब, अब इमरान क्या खान दो साहब सूबों के में मुंह से इंतखाबात होंगे इमरान और खान बाकी साहब बाद के में मुंह होंगे? तो गलत बात है ना। इन्होंने खुद कहा था, इन्होंने खुद फैसला किया था कि नई मर्दमशुमारी होगी। डिजिटल मर्दमशुमारी शुरू हो चुकी है, डिजिटल मर्दमशुमारी शुरू हो चुकी है। फैसला इमरान खान की हुकूमत ने किया था, तो वो क्यों हो रही है मर्दमशुमारी? उसके बाद डिलिमिटेशन फिर होनी है, तो क्या फिर से इलेक्शन होंगे? क्या बात कर रहे हैं ये? रेहान हाशमी साहब, आप ये फरमाइए कि आप ये समझते हैं कि ये जो डिजिटल मर्दमशुमारी है और उसके बाद जो हल्का बंदियां हैं वो हों तो फिर इंतखाबात होने चाहिए? देखिए, इलेक्शन रिफॉर्मेशन कमेटी मुस्तकिल नेशनल असेंबली में काम कर रही है और मेरी मालूमात के मुताबिक एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदा हैं उन्होंने मिलकर बनाया है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन की बुनियादी तौर पर आईनी जिम्मेदारी भी है। आईनी जिम्मेदारी में ये भी है कि कहीं पर जिस तरह के बारी साहब ने तस्करा किया और राइटली ही पॉइंटेड आउट कि आबादी का तनासब जिस तरह खराब किया गया है और मनमानी की गई है और यकसा आबादी का तनासब बरकरार रखने में इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन में नाकाम हुआ है। अगर ऐसा ही हुआ तो मेरा ख्याल है कि तमाम चीजें, तमाम एक्सरसाइजेज बेकार हो जाएंगी, लाहासिल होगा। लाहासिल जद्दोजहद से बेहतर है करोड़ों अरबों रुपए कौम का खर्च ना करें। अगर नीयत साफ है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है और तरीके से डिलिमिटेशन करनी है तो तब तो आगे बढ़ाएं मरहले को। मतलब देखें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ मसाइल को हल करने की बात करें। कब तक 75 सालों से हम एक दूसरे को विक्टिमाइज करते रहेंगे या सहते रहेंगे? भाई अब खत्म होना चाहिए चीजों को, लोगों को उनका हकूक मिलने चाहिए। और हम जब रेहान हाशमी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इंतखाबात आ जाते हैं जिस तरीके से जी वो है, तो उस मौके के ऊपर आप इंतखाबात को तरजीह देंगे कि आप डिजिटल मर्दमशुमारी और फिर हल्का बंदियां आपका हदफ होंगी? देखें, दो चीजें हैं इसमें। एक तो चीज ये कि अगर कोशिश करने के बावजूद, इंटेंट का मसला है ना, अगर हम देखेंगे कि कोशिश करने के बावजूद भी ऑटोमाइज सिस्टम टोटली नहीं हो भी पा रहा, लेकिन इंटेंट इनका साफ है अगर इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटीज का, तब तो चले एक बात समझ में आती है और कि इन्होंने इंटेंट था इनका, लेकिन डिजिटलाइज नहीं हो सका मुमकिन तौर पर पूरा पाकिस्तान। लेकिन अगर इसमें कहीं पर भी ऐसा हुआ कि बदनीयती शामिल हुई तो मेरा ख्याल है एमक्यूएम या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसका जमहूरी हक है कि वो इसके ऊपर प्रोटेस्ट करे, अपने रिकॉर्ड पे लेकर आए चीजों को और इसको उजागर करे चीजों को जो डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ होती हुई नजर आई है। सरवर बारी साहब, आखिरी मिनट है, ये फरमा दीजिए कि आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात होने जा रहे हैं या सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अगर असेंबली तहलील हो जाती है कल तो? देखिए, आइन के मुताबिक तो असेंबली तहलील होने के 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात का होना लाजम है, उससे कोई भाग नहीं सकता। और उसके लिए ज़रूरी है कि अभी से सियासी जमातें बैठें, मशवरा करें, नेगोशिएट करें, किसी नतीजे पे पहुँचें, कौम को इस गैर यकीनी कैफियत से निकालें। दूसरी बात, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मर्दमशुमारी होगी तो फिर नई डिलिमिटेशन होगी और फिर इंतखाबात होंगे। हमारी जो 1998 में मर्दमशुमारी हुई थी, उसके बाद तकरीबन 4 से 5 इंतखाबात मुनक़िद हुए उसी पॉपुलेशन सेंसस के ऊपर। किसी ने मुतालबा नहीं किया था कि नई मर्दमशुमारी की जाए। ये अच्छी बात है कि एतराज़ात की वजह से दोबारा से मर्दमशुमारी का अमल जारी किया गया था, लेकिन वो उसका इंतज़ार करना आइन के मुताबिक ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। 2017 बहुत शुक्रिया, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया सब बारी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।